زندگی میں ٹھکرائے جانے والے وہ لمحے جو ہمیں مایوسی اور ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارا حوصلہ پست کر دیتے ہیں، اس وقت ہمارا رد عمل ہماری آنے والی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا آپ ناکام ہیں، لاس میں ہیں، خود کو تھکا ہوا اور ہارا ہوا تصور کر رہے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں سمجھ جائیں کہ آپ واقعی آنے والے وقت میں ناکام ہوں گے یا کامیاب۔ جو اسٹوڈنٹ پڑھائی میں فیل ہو جائے وہ ناکام نہیں ہے۔ کسی شخص کا بزنس اگر فلاپ ہو جائے تو وہ بھی ناکام نہیں ہے۔ کسی کی شادی ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی تو وہ بھی ناکام نہیں ہے۔ کسی نے سالوں محنت کسی آن لائن فیلڈ یا یوٹیوب پہ کی لیکن اسے اس کا پھل اب تک نہیں ملا تو وہ بھی ناکام نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ناکام نہیں ہیں تو پھر ناکام کون لوگ ہیں اور یہ پھر کامیاب کیسے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اگر ایسے لوگوں نے دعا نہیں چھوڑی، اپنی محنت کی کوشش نہیں چھوڑی، رب کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح اپنا تعلق بنا کر رکھا، تو ایسے لوگ ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ جو انسان ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح کوشش کرتا رہے، کمزوری سے ہی صحیح مگر دعا کرتا رہے، اپنے اللہ سے نیک گمان رکھے، ایسا انسان خسارے میں نہیں ہوگا اور ایسے بندے کو اللہ مستقل ناکامی کبھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ نے کوشش چھوڑ دی، اچھی امید ہی چھوڑ دی، مایوس ہو کر دعا سے اپنے ہاتھ ہی کھینچ لیے یا کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں، ہاتھ چھوڑ کر دل ہار کر بیٹھ گئے، تب آپ لاس میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بار بار کی کوشش میں پہلے بار بار ناکامی ہی ملتی ہے۔ بندھی ہوئی امید جب ٹوٹتی ہے تو دل اداس ہوتا ہے۔ وقتی نقصان پر ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ ہم تھکتے ہیں، سسکتے ہیں، پھر خود کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ابھی اور چلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے، اور جائے نماز پہ بیٹھے دل اتنا کرچیوں میں بکھرتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہوتا ہے، زبان لفظوں سے خالی محسوس ہوتی ہے، جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ اس لمحے، ہاں اس لمحے، دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بے معنی سی لگے، ہو سکتا ہے ابھی تمہیں صرف یہ لگ رہا ہو کہ ایسا تو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، ایسے معجزے کہاں ہوں گے جب ناکامی کی تیز دھوپ تمہیں جلا کر راکھ کرنے کے در پہ ہو۔ مگر یہ یقین رکھو اور یہ یاد رکھو کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوگا کیونکہ ہم خدا کی قدرت کا ایک معجزہ ہیں اور تم بھی ایک معجزہ ہو۔ تو پھر خدا کی قدرتوں سے انکار مت کرو۔ جو نطفے سے ایک بچہ مٹی کا ایک پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا اور تمہیں نواز دینا بھلا کیا مشکل؟ بس اس وقت آپ کے یقین، آپ کے حوصلے اور آپ کی ہمت نے آپ کی آنے والی زندگی کی منزل طے کرنی ہے۔ اور اگر یقین رکھنا ہے تو ممکن یا ناممکن کو نہیں دیکھنا، نہ ہی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کامیابی اور آپ کی کوشش کے درمیان اس وقت کتنے پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں۔ اور جب توکل کرنا ہے تو اسباب اور وسیلے بنانے والے کی طرف دیکھنا ہے۔ جب اس خالق دو جہاں اور بادشاہ سے مانگنا ہے تو اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرنا بلکہ کھل کر مانگنا ہے، اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرنی ہے۔ اور جب اللہ سے اپنی ساری امیدیں جوڑنی ہیں تو پھر ان کے ٹوٹنے کا خوف بھی نہیں رکھنا، کیونکہ یہ خوف، یہ ٹوٹنا ہی تو آپ کی کامیابی اور ناکامی کو طے کرتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا۔ ہاں، کبھی تھک کر بیٹھ جاؤ تو پھر اٹھ کھڑے ہونا، مگر ہار کر کبھی دوبارہ مت بیٹھ جانا، کیونکہ مایوس ہو جانے والوں اور ہار جانے والوں کو اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور نہ ہی اپنی کامیابی کی، اپنی خواہشات کی دعا یہ سوچ کر مانگنا چھوڑنا کہ جو چیز مقدر میں ہی نہیں میں اسے کیوں مانگوں۔ یہ مت بھولنا کہ مقدر بنانے والا تمہارے وسوسوں سے بہت ہی بڑا ہے اور ہر ناکامی کا، ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے۔ لیکن تم نے اگر اللہ کو کھو دیا، اس پر اپنے یقین کو کھو دیا، تو اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ اصل ناکامی اور ایسا خسارہ ہے جس کا کبھی ازالہ ہی ممکن نہیں۔